میرے دوست تھے. میرے گھر مہینے میں 8-9 مرتبہ آتے تھے اور کبھی مغرب سے پہلے نہیں آئے. تو بیٹھ جاتے تھے. مرنے سے چند دن پہلے آئے میرے گھر اور کرکٹ میچ آ رہا تھا. تو کہنے لگے کہ انور ہمیشہ میں تمہارے یہاں خالی ہاتھ آتا ہوں, برا لگتا ہے مجھے. تو اپنی جیب سے 2 گلاس نکالے, کہنے لگے میں آج گلاس لے آیا ہوں, اب تم بوتل لے آؤ. یہ پروگرام جو آج ہو رہا ہے یہ کچھ دن پہلے ہونا تھا. تو میں آ گیا تھا. تو رات میں جان میرے کمرے میں آ گئے تھے اور آ کے بیٹھ گئے. جانی مرنے کے بعد جشن منایا تو کیا ہوا؟ جان حالات بدل رہے ہیں. لاہور میں آپ کا جشن. 1965 کی جنگ میں آپ نے لکھا تھا لاہور زندہ باد, لے جائیں یہ پیام ہوائیں تیرے لیے, ہیں آج شہر شہر دعائیں تیرے لیے, ناروں سے گونجتی ہیں فضائیں تیرے لیے, حلب پہ آفریں ہے اب اور زندہ باد, لاہور زندہ باد. انور مقصود 65 کی جنگ میں جان بھی ایک سپاہی تھا. میرا ہتھیار میرا قلم تھا. جانی کیا پھر جنگ شروع ہو گئی ہے؟ جنگ ختم ہی نہیں ہوئی. جانی 20 دن پہلے بلایا تھا جشن کے لیے, پھر بتایا حالات خراب ہیں, آپ پر گفتگو نہیں ہو سکتی. جان اس دن حالات واقعی ٹھیک نہیں تھے. انور مقصود خراب حالات سے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. یہ لوگ تاریخ سے واقف ہوتے تو میرا جشن کینسل نہیں کرتے. خراب حالات نے تو گفتگو کو پیدا کیا ہے. جہاں تک تاریخ کی بات ہے جانی, یہ پیچ و خم کا ایک سفر ہے اور نشیب و فراز کی ایک مسافت. بہت بول رہا ہوں, تم بھی تو کچھ بولو. جان فیض صاحب کی ساری شاعری سچی ہے, صرف ایک مصرع وہ جھوٹ لکھ گئے. بول کے لب آزاد ہے تیرے. نہیں بول سکتا, آپ بولے جائیں. جانی یہاں تاریخ سے کوئی واقف نہیں تو پھر تہذیب کا تو اللہ حافظ. جانی تہذیبیں زمینوں کو کھود کر نکالی جاتی ہیں اور آج تم لوگ زمان پاک کو کھود کر تہذیب کو دفن کر رہے ہیں. جان, ان حالات میں بھی ہم جی رہے ہیں. زندگی موت بن گئی ہے. جانی زندگی جب موت بن جائے تو پھر موت زندگی بن جاتی ہے. صحافت کے کیا حال ہے؟ جان صحافت جو آگے تھی سو اب بھی ہے. جانی کل میں لاہور پریس کلب گیا. 6-7 صحافی کھلکھلا کر ہنس رہے تھے. ایک صحافی کونے میں ایک میز پر روتے ہوئے چائے پی رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا خیریت؟ کہنے لگا اس بات پر نہ روں کہ یہ ہنسنے والے اجرت لے کر ہنسنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جان, ملک کی ترقی کے لیے اقتدار اچھا ہونا چاہیے. جانی اقتدار اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے, پر ایک بات دیکھی گئی ہے, 75 برسوں میں جن لوگوں نے اقتدار کی اچھائی بیان کی وہ سارے کے سارے برے نکلے. جان, یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں, میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں. اقتدار کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اسے اچھے لوگوں میں سے اپنا کوئی وکیل نہیں ملتا.
تمہارے پلنگ کے ساتھ فون رکھا ہوا ہے، کوئی ہماری گفتگو ریکارڈ تو نہیں کر رہا ہے؟ نہیں، آپ آرام سے بولے جائیں۔ جانی 80 برس میں میرا پیجامہ اتنی مرتبہ لیک نہیں ہوا جتنی یہاں آڈیو لیک ہو جاتی ہے۔ جانی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جان، یہ بےہودگی کی ترقی کی نشانی ہے۔ جانی اپنی زندگی میں کئی بار لاہور آیا مگر ہیرا منڈی نہیں گیا۔ مرنے کے بعد نہ جانے کیوں آج جی تڑپ رہا ہے ہیرا منڈی کا ایک پھیرا لگا لوں۔ جان، ہیرا منڈی بند کر دی گئی ہے۔ کیوں انور مقصود؟ جان، یہاں ذہنوں کی عصمت فروشی کے کاروبار کو اجازت مل گئی ہے۔ لوگوں کے ضمیر مجرا دکھانے لگے۔ پتہ نہیں جان حالات کب بہتر ہوں۔ جانی، تمہاری عمر؟ جان، 83 برس کا ہو چکا ہوں۔ انور مقصود، تمہارے لیے تو حالات کو بہتر دیکھنا مشکل نظر آ رہا ہے، مگر جس دن حکومت اختلاف رائے پر اتفاق کر لے گی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جانی، 15 دن سے خبریں سن رہا ہوں، قسم لے لو ایک اچھی خبر نہیں سنی۔ اب میں تمہیں اپنی شاعری سناتا ہوں، تم سمجھو گے کہ میں تمہیں خبریں سنا رہا ہوں۔ کیسا چلنا میں اٹھ نہیں سکتا۔ جانی، یہ ویڈیو چل رہی ہے ٹی وی پہ۔ کیسا چلنا میں اٹھ نہیں سکتا، یہ کوئی میری چال ہے شاید۔ گھر کا دروازہ توڑنے والوں، ٹھہریو میں کہیں پہ چھپ جاؤں۔ جانی، یہ اب ہو رہا ہے، یہ میں نے کب لکھا تھا شعر؟ گھر کا دروازہ توڑنے والوں، ٹھہریو میں کہیں پہ چھپ جاؤں۔ مدتوں بعد گھر گیا تھا میں، جاتے ہی میں وہاں سے ڈر آیا۔ شہر سے جبر اٹھے گا کیسے، اٹھتے ہیں لوگ پر نہیں اٹھتے۔ آزادی کے دیوانے کیا زندانوں تک آ پہنچے؟ سب خبریں ہیں جانی، سب خبریں ہیں۔ جانے کن اندھیروں میں تم نے چھاؤنی کی ہے، جانے کن اندھیروں میں تم نے چھاؤنی کی ہے۔ تم اجڑنے والے تو خواب تھے اجالوں کے۔ یہاں میں ذکر نہیں کر رہا مکینوں کا، کبھی کبھی در و دیوار مرنے لگتے ہیں۔ جانی، یہ شعر نہیں، سب تصویریں ہیں جو خبروں میں دکھائی جا رہی ہیں۔ انصاف میں تیری جستجو میں بیزار نہیں ہوں، تھک گیا ہوں۔ پوچھ تو واقعہ ہے کیا، دیکھ تو حادثہ ہے کیا۔ شام ہے اور شہر میں گھر کوئی جل رہا نہیں۔ جانی، بریکنگ نیوز ایک بیہودہ میوزک کے ساتھ۔ ہم اہل شہر اپنے جوانوں کے درمیان، جان ایک معجزہ ہے اگر خیریت سے ہے۔ ہم اہل شہر اپنے جوانوں کے درمیان، جان ایک معجزہ ہے اگر خیریت سے ہے۔ اور مقصود، یہ خبریں 4 دن پرانی تھیں۔ برف مت ڈالنا، برف مت ڈالو۔ کیوں جان؟ جان کیوں؟ جانی، ایک حور نے کہا تھا برف سے پرہیز کرو کیونکہ تم خود بہت ٹھنڈے ہو۔ اسی وقت برف سے توبہ کر لی۔